جج کو آپ نے ایس ایچ او بنایا، پارلیمنٹ بھی پھر نہیں بچے گی۔ ناظرین، منصور علی خان کا سوال مزمل کے تجزیے سے نہیں ہے، یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، اور ناظرین ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کریں۔ کیا گیا اپوزیشن کی جانب سے، کیا واقعی بلا وجہ ہی تھا وہ، یا پھر ان میں دمخمی نہیں ہے کہ ایکچولی اب یہ کوئی بڑا احتجاج کر سکے؟ نہیں، اپوزیشن سے علیحدہ ہو کر احتجاج کی جہاں تک بات ہے، 27ویں ترمیم نے فیڈرل امبیلنس کو خراب کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ 40% پینڈنسی 40% کانسٹیٹیوشنل کیسز ایڈریس ہو رہے تھے سپریم کورٹ میں، اسی لیے پولیٹیکل نیچر کے کیسز کے لیے الگ عدالت لے کے آ گئے، تو 90% پینڈنسی لوور کورٹس میں ہے جہاں میں نے اور آپ نے جانا ہے۔ اس کے لیے کیا سلوشن ہے؟ زیرو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ کی ایس ایچ او بنا دی ہے نا آپ نے اب جج کو، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایڈہاکزم پھیل جاتا ہے۔ ایک ادارے میں آ کر جو انسائٹ آپ کو چاہیے ہوتی ہے، یو نیڈ ٹو اسٹے دیر فار اے فیو ایٹ لیسٹ ایئرز۔ اگر اس طرح سے ایگزیکٹو کے پین کے نیچے ایک جج آ چکا ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا پولیٹیکل اوور ریچ اس کے اوپر نہ ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ جو سپریشن آف پاور کی تھیوری جو ڈیموکریسی کی روح اور سول ہے، اس میں کیا تھا کہ ایگزیکٹو کے اوپر چیک ہوگی جوڈیشری کی، جوڈیشری کے اوپر ہوگی ایگزیکٹو کی۔ انہوں نے وہ چیکس کو کر دیا ختم۔ اب اس پہ کافی جسٹیفیکیشنز ہیں کہ دیکھیں یہ شب خون مارتے تھے اقتدار پہ، 2 اکثریت کے پرائم منسٹرز کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کرا دیا تھا۔ لیکن اگر اس لاجک کے اوپر ادارے ختم کرنے پہ آئیں تو پارلیمان بھی نہیں بچے گی، کیونکہ پہلے روز سے آپ جو کرتے آئے ہیں تمام قانون سازیاں تمام پارٹیوں نے جو کی ہیں وہ پبلک ویلفیئر کے لیے تو نہیں کی۔ لیکن مزمل صاحب نے ایک جو پوائنٹ ریز کیا تھا کہ جناب یہ ججز جو ہیں وہ یہ کہیں کہ جناب میں لاہور ہائی کورٹ میں تو انصاف دے سکتا ہوں، بلوچستان میں نہیں دوں گا میں۔ یہ پوائنٹ نہیں ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہماری مرضی کے فیصلے نہیں آئیں گے تو ٹرانسفر ہو، ادروائز پہلے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا تھا کہ اپنے کنسنٹ سے جج ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہی ہیز ٹو ایکسیپٹ دیٹ ہی ہیز ٹو ریٹائر ناؤ، اس کو ریٹائرمنٹ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اب آ جائیں اپوزیشن کی تحریک پہ، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت آلٹرنیٹیو بھی اتنا فاشسٹ ہے جتنا ہی حکومت ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ بیرسٹر غور صاحب جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، فلور آف دا ہاؤس پہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ مرد آن جب باہر آئے گا اس کے منہ سے نکلا ہوا لفظ جو ہے وہ آئین ہوگا۔ یہ تو ہٹلر کے فلسفی کی ساری ایڈیالوجی آپ بطا رہے ہیں، جو انیبلنگ ایکٹ اس نے پاس کیا تھا کہ آج سے مزمل کچھ یہ میٹافوریکل بات نہیں ہوتی، اپنے لیڈروں کو یہ میٹافوریکل بات نہیں، اس طرح سر پہ لے جانے آسمان پہ لے جانے والی چیزیں تو ہوتی ہیں، سارے کرتے ہیں۔ آپ کا آلٹرنیٹیو بھی غیر آئینی ہے اور جو طاقت میں ہے وہ بھی غیر آئینی ہے۔ یہاں پہ ایک پولیٹیکل رہنما نے یہ بھی کہا تھا نواز شریف ایک نشہ ہے۔ نہیں، ایسی باتیں کرنے والوں کی کنڈمنیشن ہونی چاہیے، چاہے وہ حکومت سے آئیں یہاں سے آئیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اب منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں بھی 6 مہینے کی ایکسٹینشن کو حلال کس نے کہا تھا؟ اپنا ماضی آپ جس مرضی کا یہاں پر دیکھ لیں، اب ان کے اوپر تکیہ کریں ریزسٹنس کے لیے جو کہ خود اس سسٹم میں اپنا حصہ ڈال کر گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو آیا ہے اس نے اسی دیگ میں مسالہ ڈالا ہے اور آگے بھی یہی کریں گے۔ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ دونوں اینٹیٹیز کو ہی کوسچن کرنا چاہیے اب، چاہے وہ تحریک انصاف ہو یا پھر وہ حکومت ہو۔ آ جائیں ذرا اسی طرف آ جائیں، وہ کس طرح جو آپ پرپوز کر رہے ہیں وہ کس طرح؟ People should withdraw. Do they have a third option? نہیں، people need to withdraw their support from these political entities. اس کی وجہ ہے کہ یہ دونوں آپ کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں۔ آپ پختونخوا کے حالات میں پہلے بھی آپ کے شو میں بات کر کے گیا تھا، 2013 میں لٹریسی ریٹ تھا 53%، اب پتہ ہے کتنا ہے؟ 51%۔ 13 سالوں میں 2% الٹریسی بڑھا کے گئی ہے وہ حکومت، اور 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے خان کو چھڑوانا ہے۔ تو ہمیں کیا مل رہا ہے؟ کہیں سے کچھ نہیں مل رہا۔ اسی لیے یہ جو کٹ پتلیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ نواز کی فارم میں ہو، وہ پیپلز پارٹی جو کہ پہرا دے رہی تھی کانسٹیٹیوشن کے بیلنس کے اوپر، جو 73 کے آئین کی آدر پارٹی ہے، آئین لکھنے والی ہے، وہ اس بات پہ بالکل سیٹسفائیڈ ہے کہ صدر پاکستان جو ہے اب لا ہیں، اس بات پہ سیٹسفائیڈ ہے کہ عدلیہ کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وی ہیو ٹو کوسچن آل آف دیم، ہمیں کوئی کلٹ نہیں بنانی چاہیے، آلٹرنیٹیو قیادت چاہیے ہمیں۔ اطہر صاحب، اصل بات دوبارہ دو چیزوں کا جواب دیجیے گا۔ ایک تو یہ جو ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے بیلنس کی بات ہے، یہ تو بڑی پرانی ڈیبیٹ ہے، میرے خیال میں جب سے شاید ہم لوگ جرنلزم کر رہے ہیں اس سے بھی پرانی ڈیبیٹ ہے کہ وہ بیلنس ہوتا کیا ہے۔ اور پاکستان کے حوالے سے جو جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے وہ یہی ہے بار بار کہ جناب جوڈیشری نے ماضی کے اندر ایسے ایسے فیصلے دیے ہیں کہ لوگوں کے الیکٹڈ نمائندوں کو جو ہے وہ اٹھا کے پارلیمنٹ سے باہر پھینک دیا گیا، تو اس لیے یہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ جناب یہ بیلنس جو ہے وہ تھوڑا سا ٹلٹ ہونا چاہیے ٹورڈز دی ایگزیکٹو۔ سب سے پہلے ذرا اس پہ کامنٹ کیجیے گا۔ دیکھیں، جوڈیشری کے بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جن کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے۔ اسی طرح پارلیمنٹ میں اگر آپ دیکھیں ایل ایف او کہاں پہ آیا، ایل ایف او کس نے پاس کیا، کیا اس میں پارلیمنٹ کا کردار نہیں تھا؟ تو آپ پارلیمنٹ پہ بھی تنقید کر سکتے ہیں، جوڈیشری پہ بھی کر سکتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہو رہا ہے ہم وہاں سے کیوں نہ شروع کریں۔ دیکھیں نا اس وقت کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے چیزوں کو کیا جا رہا ہے۔ یا تو آپ کہہ دیں کہ اس ملک کے اندر آپ نے عوام کی منشا کے مطابق چیزیں نہیں چلانی، جمہوریت
जिधर भी होती है उसमें अकले कुल 4-5 बंदे तो नहीं होते, अवाम का फैसला आपको मानना पड़ता है, अवाम जो करती है, फिर ओवर द ईयर्स अवाम जिसको समझती है अंदर ले आते हैं, जिसको वो समझते हैं वो इक़्तिदार से बाहर कर देते हैं। तो ये जो रवैये हैं इस वक्त मौजूदा हुक्मरानों के, क्या उनको हमें नहीं देखना चाहिए कि क्या ये इनका जमहूरी रवैया, इनकी टोटल जो सियासत थी वो ये थी कि हमने एक सिलेक्टेड को हटाना है और जमहूरी निज़ाम को यहाँ पे मजबूत करना है। इन्होंने आके क्या किया? आज तो देखे ना, आज जो बंदा जिसकी 2 साल से ना हम तस्वीर देख सकते हैं, ना उसका कोई जो है टीवी पे वो आ सकता है, ना उसका कहीं पे आपको नजर आता है, उसके ऊपर हम तनकीद तो जरूर करें, मेरे ख्याल में बनती है, लेकिन जो सामने रोज सुबह शाम कर रहे हैं, क्या हमें उनको देखने की जरूरत नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं? और जिस तरह भी मुजम्मल भाई ने कहा, यकीनन हमारी सियासत के अंदर फैशिस्ट रवैये हैं। आप अगर किसी सहाफी के साथ कोई बदतमीजी हो तो उसपे भी हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और कहते हैं ये फैशिस्ट रवैया है, और सारे एंकर्स उसके ऊपर ट्वीट्स भी करते हैं। लेकिन इसी इस्लामाबाद में मतीउल्लाह जान के ऊपर मंशियात का मुकदमा डाल दिया गया। क्या किसी ने कहा कि ये बिलावल की हुकूमत का फैशिस्ट रवैया है, ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का फैशिस्ट रवैया है? क्या किसी ने इनका नाम लेके मजम्मत की? और वो हुकूमत कह रही है कि जी वो कनाडा में जो वाकया हुआ है हम उसके बड़ा ये कर देंगे। भाई आप अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं? तो मसला ये है कि इक्तदार के अंदर जब होते हैं रवैये मुख्तलिफ होते हैं, जब बाहर होते हैं रवैये मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन ओवरऑल मैं इस चीज से एग्री करता हूं कि सारी सियासी जमातों को कोई भी ये नहीं है कि यहाँ पे हम कह दें कि जी इसने कुछ नहीं किया। जब पीटीआई वालों की हुकूमत थी तो वो ये सारी चीजें एंजॉय कर रहे थे, वो उस वक्त कहते थे कि जनाब ये तो ऐसा ही होता है। लेकिन अब जब उनके ऊपर मुश्किल पड़ी है, उनको जमहूरियत भी याद आ रही है। और इसी तरह उस दौर के अंदर जो मुझे और आपको जमहूरियत के दर्स देते थे, अब वो कहते हैं जनाब ये तो कौमी जरूरत है। और उसमें बहुत सारे हमारे दोस्त भी हैं, जिस तरह ये मुजम्मल सोहरवर्दी साहब, जिनसे आप 28वीं आईनी तरमीम का पूछ रहे थे। अगर आप थोड़ी सी इनकी तलाशी लें तो किसी जेब से निकल आएगी वो तरमीम, जितना इन्होंने दिफा नहीं, किया। आप ये क्या 28वीं तरमीम जेब में लेके घूम रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं यार आप? जी जी, बुनियान ने इन्होंने जेबों वाली पहनी भी, उसकी लेफ्ट साइड पे जो जेब है उसमें रखी हुई है इन्होंने 28वीं आईनी तरमीम। मुजम्मिल साहब, ये मैं कमिंग बैक टू द टॉपिक, एक तो मुजम्मिल ने जो कमेंट किया कि ये जो जजेस की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स की बात है, इसका ताल्लुक एक्चुअली कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर के साथ नहीं है। इसे बेसिकली इसका ताल्लुक जो है उन जजेस के साथ है जो बात नहीं मानते, जो इन लाइन नहीं आके खड़े होते। बेसिकली असल ताल्लुक जो है उसके साथ। और दूसरी बात ये फैशिस्ट रवैया दोनों वो फरमा रहे हैं, गवर्नमेंट का भी और अपोजिशन का भी। क्रिटिसिज्म करना है तो फिर दोनों पे करें। शाहजेब खानजादा के साथ जो कुछ कनाडा में होता है वो गलत है, तो फिर मतीउल्लाह जान के साथ जो पाकिस्तान में होता है वो भी गलत है। तो किसने मतीउल्लाह जान के साथ जो हो रहा है उसकी हिमायत की है? ये शाहजेब की हिमायत के साथ जो हो रहा है उसकी हिमायत कर रहे हैं। कौन कर रहा है? जो भी उसको जस्टिफाई करने का, मतलब उसको जस्टिफाई कि उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए, या उस पर रियासत क्यों एक्शन ले रही है, गवर्नमेंट क्यों ले रही है। हम तो मतीउल्लाह जान के साथ भी जो हुआ है उसके खिलाफ थे। जब इमरान खान के दौर में हुआ था तब भी खिलाफ, अब भी खिलाफ हैं। और अब जो शाहजेब के साथ हुआ है उसके भी खिलाफ हैं। पिक एंड चूज तो ये लोग करते हैं ना कि जी कनाडा में जो हुआ है वो बड़ा जस्टिफाइड है, वो आज़ादी है, वो जमहूरियत के ऐन अतर साहब ने कहा जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ना।